ایسے پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر اس فرقہ پرستی سے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی بسر کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت بھی ہے اور استقامت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہر وقت فیض ملتا رہے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض نبوت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر جب کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے اور ہر بندہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا، صرف دنیا کا دکھاوا، ریاکاری، عبادت و ریاضت میں بھی اور محافل کے اندر بھی زیادہ تر ہم دکھاوا کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک ہی صورت ہے کہ میں اور آپ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہر لمحہ جڑے رہے، ہر لمحہ حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں، ہر لمحہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، ہر لمحہ حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، صلحاء، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین پر قائم رہ کر خالصتاً رضائے اللہ کی خاطر للہیت رکھتے ہوئے صرف اپنے رب کو منانے کی خاطر، دنیا کی غرض نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر عمل اخلاص کے سانچے میں ڈھل کے کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی اور دین پر استقامت کی توفیق عطا ہو جائے۔ ورنہ جس قدر اس پرفتن دور کے اندر فرقہ واریت اور فرقے اور شخصیت پرستیاں شروع ہو چکی ہیں، اور کس قدر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہم سابقہ جمعۃ المبارک پہ ہم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھ رہے تھے، لیکن اس سے قبل ہم قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ کا تلاوت، ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس پر چند لمحہ گفتگو کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میری بارگاہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے، جو کیا ہیں؟ علم والے ہیں۔ اب جو جتنا علم والا ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا ڈرے گا۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم آ گیا تو رعونت آ گئی، تکبر آ گیا کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، زوم آ جائے کہ میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے لوگوں کے اندر تقریریں کروں، اپنی کتابیں اس لیے لکھوں کہ معاشرے کے اندر، علماء کے اندر، لوگوں کے اندر میری دھاک بیٹھ جائے کہ یہ بہت بڑا لکھاری ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ بلکہ جتنا علم ملتا جاتا ہے عاجزی و انکساری ملتی جاتی ہے۔ جب علم آ جاتا ہے تو عاجزی و انکساری ملتی ہے، خشوع و خضوع ملتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں، پڑھنے اتے مان نہ کری نہ سمجھی بہتا پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کریا۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑے علم والا ہوں، اور یہ بھی نہ سمجھنا میرا نام بڑا اونچا ہے۔ میاں صاحب کہتے اونچا نہ رکھایا جس نے وہ چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہوں کہ لنگ محمد تے لنگ جاویں گاڑیا۔ اپنے آپ کو
یہ سمجھو کہ میں علم والا ہوں ہی نہیں، بہت سے علم والے ہیں ہم سے اوپر۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فریدہ میں نو مار تے مونج کر نکیاں کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے جو دل آوی و لٹ۔ جب آپ سلف صالحین کی خدمت میں بیٹھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم ہوتا کیا ہے۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری نے کیا کہا ہے، چلے بات آ گئی تو بیان بھی کر دوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں، علماء سے سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اور اس وقت میں پھر کتابیں بھی نایاب ہوئی تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی۔ بیٹھے ہیں مطالعے میں محو ہیں، کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک فقیر آ جاتا ہے جس کا نام دنیا شمس تبریز کے نام سے جانتی ہے۔ آ جاتے ہیں، کہا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محو ہیں، مطالعے میں گم ہیں۔ قریب آ کے پوچھا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بابا، پوچھا این چیز یہ کیا ہے؟ کہا باپ اپنی راہ لے، تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے، تمہیں اس چیز کی خبر نہیں کہ یہ کیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ذرا باطنی طبیعت میں جھانک کے دیکھا کہ ابھی میں ہے، ابھی علم کا گھمنڈ ہے، ابھی علم کا تکبر موجود ہے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں اٹھائیں، پاس کنواں موجود تھا، پانی تھا اس کے اندر، تالاب موجود تھا، آپ نے اٹھائی ساری اس میں پھینک دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ درم برم ہو گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ بابا یہ کیا کر دیا۔ پہلے کہا بابا تو آگے بول، تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ جب آپ نے پوچھا نا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیز تھی یہ کیا ہے، کہا بابا تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ اب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب باطنی کیفیت دیکھی، اٹھائیں کتابیں تالاب میں ڈال دی، ساری تالاب میں جب کتابیں ڈال دی تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ علم میں غصہ بھی تو آ جاتا ہے، مولوی ہمارے پاس بڑے ایسے خام خواہ غصہ کر لیتے ہیں، تو یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جلال کی ایک طبیعت ہے، ہر ایک کی طبائع مختلف ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غصے میں آ گئے، جب غصہ دیکھا نا تو ان کی طبیعتوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی اللہ والا چاہیے۔ ہاں، ان کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرنی ہو تو اللہ والے کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی جب غصے میں آئے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے کہا میری ساری کمائی ضائع کر دی، میرا سارا علم برباد ہو گیا۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مولانا آپ کا علم صرف کتابوں تک تھا، ان کتابوں میں ہی ہے، لے جیے ہم آپ کی کتابیں نکال دیتے ہیں۔ داخل ہو گئے اور ایک ایک کتاب جھاڑ جھاڑ کے نکال کے دے رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے۔ لو ایک ایک کتاب جھاڑ جھاڑ کے دے رہے ہیں کہ لے جی اپنی کتابیں لے لیں۔ جب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ منظر دیکھا نا تو کہا بابا جی یہ چیز تھی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ حال تم نہیں جانتے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، حضرت قلندر لاہوری اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی اس تک وقت تک مولا نہیں بن سکتا۔ پھر مولا روم کی کیفیت یہ تھی، کتابیں چھوڑ دی اور بابے کے پیچھے لگ گئے، اور دنیا کہتی بابے کوئی شے نہیں۔ کتابیں چھوڑ دی، علمی کتابی نہیں رہے، کتابیں چھوڑ دی، علم بھی چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ کے بابا جی کی مائیت میں ہو گئے۔ اسی لیے تو اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل غریب۔ اے بو علی سینہ اپنے علم کی بنیاد میں دوڑا اور وہ محبوب کے کجاوے تک نہیں پہنچ سکا، اونٹنی کی گرد میں گم ہو کے رہ گیا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، وہ اونٹنی کی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، دست رومی پردہ محمل غریب۔ یہ تو رومی جیسے عاشق کا کام ہے کہ آگے بڑھ کے اپنا علم پیچھے رکھ دیا، عقل بھی پیچھے رکھ دی، دیدار کر لیا جا کے۔